امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے چہیتے، بڑے عزیز القدر مرید اور عزیز القدر خلیفہ، بڑے ادب کرنے والے باکمال شخصیت تھی. اور آپ کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کی جدائی کو برداشت ہی نہ کر پائے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت خاتون جنت 6 مہینے میں آپ نے بھی وصال فرمایا، پردہ فرمایا، اسی طریقے سے حضرت امیر خسرو اپنے شیخ کامل کے وصال کے بعد تقریباً 6 مہینے کی کم مدت میں آپ بھی وصال فرما چکے. عظیم مرید ہیں. اور یاد رکھیں حضرت امام رومی علیہ رحمت و رضوان کا فرمان ہے کہ مرشد کو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے متصل با انعامات نہ مانے تو وہ مرید ہی نہیں ہو سکتا. مرید تبھی ہوگا جب متصل با انعامات الہیہ جانے، جب اللہ کے انعامات سے متصل جانے گا تبھی وہ سچا مرید ہوگا. حضرت امیر خسرو ان مریدوں میں سر فہرست آنے والے، بڑے اونچے مقام پر پہنچنے والے ہیں. حضرت امیر خسرو کے ایک مرتبہ آپ کے شیخ کامل حضرت خواجہ نظام الدین نے اس زمانے کے ایک عظیم بزرگ کے مجلس میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا کہ فلاں کی مجلس میں جایا کرو، ان کی مجلس میں اٹھا بیٹھا کرو. حضرت خواجہ امیر خسرو ان کی مجلس میں جانے لگے. ایک مرتبہ وہ عظیم بزرگ نے کہا کہ خسرو کیا بات ہے کہ دربار مصطفیٰ میں کم و بیش ہر روز میری حاضری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اتنے عرصے میں ایک مرتبہ بھی میں نے تمہارے مرشد کو اس دربار میں نہیں پایا. کیا بات ہے کہ تمہارے مرشد کو میں نے نہیں پایا؟ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم، پری پے کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، پری پے کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، رقیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں، رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم. یہ کلام بڑا عظیم کلام ہے. کلام کے پیچھے کا ماحول، کلام سے تعلق رکھنے والا حال کیا ہے، کمال والے کے کمال کا مشاہدہ انہیں بے حال کر دیتا ہے. جب باکمال کے کمال کا مشاہدہ ہو جاتا ہے تو وجد کے ساتھ حال انسان کا بے حال ہو جاتا ہے. وہ کیفیت ان پر آ جاتی ہے جو قال سے ہٹ کر کے حال سے جوڑ دیتی ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر خسرو نے جب ان بزرگ سے وہ کلمات سنے تو بڑے دل میں افسوس کرنے لگے. یقین واثق تھا، کامل تھا کہ شیخ کامل ہے، شیخ متصل با انعامات الہیہ ہے، مگر ان بزرگ کو بھی شیخ نے ہی کہا کہ ان کی مجلس میں جایا کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دربار مصطفیٰ میں تمہارے شیخ کو نہیں پایا. حیران ہے، وقت گزرتا گیا، 1 دن 2 دن کافی وقت گزر گیا. ایک مرتبہ شیخ کامل نے مرید صادق کے دل کو بھی دیکھ لیا اور چہرے کی ملاحت کو بھی دیکھ لیا اور ان کے ملال کو بھی دیکھ لیا. فرمایا خسرو کیا بات ہے کہ ملال نظر آتے ہو، کیا بات ہے کہ ملال نظر آتے ہو. جب ایک شیخ اپنے مرید کو حالت ملال میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو پھر رحمت للعالمین ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی رحمت ہمیں کیسے نہیں مل سکتی ہے؟ اولیاء مظہر اوصاف مصطفیٰ ہیں، ان سے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا اظہار ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے مقام و مرتبے پر خدا نے اپنے حبیب کو فائز فرمایا کہ ان کا پرتو جنہیں بنا رہا ہے، ان کے کمال کا یہ حال ہے کہ دنیا بے حال ہوتی نظر آ رہی ہے. حضرت امیر خسرو نے عرض کیا کہ حضور جن کی مجلس میں حاضر ہونے کا آپ کا حکم تھا اور آپ کے حکم سے میں حاضر ہوا کرتا تھا، کچھ عرصہ قبل انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہر روز دربار مصطفیٰ میں ہوتا ہوں، تمہارے شیخ کو نہیں پاتا. کہتے ہیں کہ خسرو بھلا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہہ دینا ان سے کہ حضرت مجھے مجلس میں پہنچا دے، میں خود تلاش کر لوں گا. حضرت مجھے مجلس میں پہنچا دے، میں خود میرے شیخ کو تلاش کر لوں گا. چہرہ کھل اٹھا، باغ باغ ہو گئے. پتا چل گیا راز کو میرے دل نے اگرچہ نہیں پایا، کمال کو اگر میری نگاہوں نے مشاہدہ نہیں کیا، مگر میرا مرشد ہے با کمال.
فرما رہا ہے تو وہ اس کے کلام کا جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو ضرور میرے مرشد کو میں پالوں گا، دربار مصطفیٰ میں جاؤں تو ضرور میرے مرشد کو پالوں گا۔ مجلس میں گئے بڑے سرشار ہو کر کے، مگر مجلس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ما لذت العیش الا صحبت الفقراء ہم السادات والسلاطین والعمراء۔ حضرت ابو مدین شعیب علیہ رحمت و رضوان فرماتے زندگی کا مزہ ہی کچھ نہیں جب تک کہ کسی صاحب دل کی صحبت نہ اختیار کر لی جائے۔ شیخ سعدی فرماتے دلا نزدے کسے بھی نشیں کہ او از دل خبردارت، فرماتے ہیں دل کسی ایسے کی صحبت اختیار کہ جسے تیرے حال کا پتہ ہو، جو تیری کیفیت کا جاننے والا ہو، تبھی تو تیری بیماری کو دور کرنے والا ہوگا۔ بیماری ہی کو نہ جانے تو کیا تیرا کمال ہوگا، کیا تیرا حال ہوگا؟ وہ خود مریض ہوگا تجھے کیا شفا بخشے گا؟ ایسے کی صحبت اختیار کر جو شفا دینے والا ہے، جو مرض کو پہچاننے والا ہے، مرض سے بچانے والا ہے، بیماری سے بچانے والا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ خسرو کیا تم نے اپنے شیخ سے کہا تھا؟ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے عرض کیا، میرے شیخ نے کہا کہ کہہ دو خسرو انہیں کہ تمہیں مجلس مصطفیٰ دربار مصطفیٰ میں پہنچا دے، میں اپنے شیخ کو تلاش کر لوں گا۔ حضرت نے جب یہ سنا تو ٹھیک ہے، قریب آ جاؤ، قریب بلایا، دست مبارک کو سینے مبارکہ پر رکھ دیا۔ روشن چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چراغ کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روشنی بکھرتی چلی جاتی ہے۔ روشن چراغ کے رخ کو، روشنی کو بکھیر دیا گیا، یعنی رخ کو بدل دیا گیا۔ روشنی نے اپنے وجود کو اس جگہ پر پا لیا جہاں کمال کو بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ امیر خسرو نے دربار مصطفیٰ میں خود کو پایا، مجلس سجی ہوئی ہے، ہزاروں اولیاء مجلس میں تشریف فرما ہیں، کسی کے نگاہوں کو اٹھانے کی مجال نہیں ہے، سراپا ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اولیاء سب در سب دست بستہ حاضر ہیں، زانو ادب تہ کیے ہوئے، انوار رب ذوالجلال کا منبع انوار تجلیات ذات مصطفیٰ پر نزول ہو رہا ہے، اور اس کے کرنیں اولیاء کے دلوں کو منور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ کوئی بے خود ہو رہا ہے، کوئی بے حال ہو رہا ہے، کوئی فنا طے کر رہا ہے تو کوئی بقا کے مزے لوٹ رہا نظر آ رہا ہے۔ بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ منبودم، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ منبودم کی کیفیت ہے، ہر جگہ قربان ہونے کی لذتوں کو پایا جا رہا ہے، اور ہر جگہ قتیل عشق مصطفیٰ ہونے کی لذتوں کو پایا جا رہا ہے۔ کیف و سرور کا سما ہے، حال یہ ہے کہ دیکھنے والوں پر بھی وجد کا سما طاری ہے۔ حضرت امیر خسرو اس حال سے الگ تھلگ اپنے شیخ کی جستجو میں نظر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتا رہا، پچھلی مجلس سے آخری مجلس تک پہنچ گیا، آخر کار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سرکار کی نظر کرم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ اولیاء کے مقام کو ظاہر کیا جاتا بھی ہے تو بڑی شان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو بول میں بتا دیا جا سکتا تھا، دو بول میں سمجھا دیا جا سکتا تھا، لمحے میں پردے کو ہٹا کے نور کو دکھا دیا جا سکتا تھا، مگر اس کی اہمیت و طلب و جستجو کو بھی جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نے کہا کہ 3 دن تک کے جستجو فرمانے کے بعد نعمت ملی۔ سبحان اللہ۔ راہ سلوک و طریقت میں جستجو کو پہلے پرکھا جاتا ہے، واہ واہ۔ جستجو کو پہلے جانا جاتا ہے، طلب کو دیکھا جاتا ہے، مانگ کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اپنی طلب میں یہ سچا ہے، کتنا اپنی تڑپ میں یہ سچا ہے۔ اس کی تڑپ کو جب کامیابی کی منزل پر پا لیا جاتا ہے تب انعام کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، تب نعمتوں ثروتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسرو یہ پہلی مجلس ہے، اس سے اوپر ایک اور مجلس ہے، اس میں جاؤ، چاہے تلاش کر لو، شاید تمہارے پیر تمہیں نظر آ جائیں۔ حضرت خسرو اپنی پیر کی جستجو میں اس مجلس سے اور اونچی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی وہی حال دیکھتے ہیں۔ نمی دانم
چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ میں کس مقام پر گزر رہا تھا. وہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ جدھر دیکھتا ہوں قتیل عشق مصطفیٰ کا نظارہ نظر آ رہا ہے. انوار تجلیات کا دلوں پر اثر لینے والا بسمل کا حال نظر آ رہا ہے. مجھے پتا ہی نہیں کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں سے میں ہو کے گزرا ہوں. بتایا جا رہا ہے دوسری مجلس میں پہنچ گئے. تلاش کیا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے. پچھلی صف سے آخری صف تک پہنچ گئے. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. سرکار نے اپنی نگاہوں کے نور سے ان کے وجود کو منور فرمایا. فرمایا خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور میرے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں. فرمایا کہ اس سے اونچی ایک مجلس ہے، اس مجلس میں جاؤ شاید کہ تم اپنے شیخ کو پا جاؤ. پھر حضرت خواجہ امیر خسرو اس مجلس سے اوپر مجلس میں جاتے ہیں. وہی حال ہے. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. مجھے پتا ہی نہیں، مجھے خبر ہی نہیں کہ میں کس مقام پر تھا. جہاں دیکھتا ہوں رقص بسمل نظر آتا ہے، یعنی قربانی کی تڑپ میں دیکھ رہا ہوں. جب انوار و تجلیات کا قلب ولی پر اس کا اجلال ہوتا ہے، جب اس کا نزول ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کبھی فنا کی لذت سے وہ سرشار ہوتا ہے تو کبھی بقا کے مرحلوں سے گزرتا ہوا قرب خاص کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا نظر آتا ہے. وہی قرب خاص میں کوئی فنا و بقا کی منزلیں طے کرتا ہوا نعمتیں پا رہا ہے. اسی کی تعبیر فرماتے ہیں بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. جہاں دیکھتا ہوں بسمل اسے کہتے ہیں جیسے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو موت سے پہلے جو پھڑ پھڑاتا ہے تڑپتا ہے اس کی طرف تعبیر کی جاتی ہے. شعراء اس کی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں، یعنی قربان ہونے والے کی قربانی کا جو حال ہوتا ہے اس حال کو بیان کیا جا رہا ہے. اور حضرت خسرو اپنے شیخ کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. آخری منزل مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر. پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میرے شیخ کو تلاش کر رہا. فرماتے اس سے اونچی ایک اور مجلس ہے. 1 2 3 مجلسیں ہو گئیں. چوتھی منزل کا بھی یہی حال، پانچویں منزل کا بھی یہی حال، چھٹویں منزل کا بھی یہی حال. اب مجلس جب چھٹویں مجلس میں پہنچ چکے ہیں، چھٹویں مجلس کے دربار عالی میں حاضر ہیں. اب حال کسی عاشق کا کیا ہوگا؟ عشق کی نظر سے دیکھو تو اس کی نگاہیں برستی نظر آئیں گی، دل بے چین نظر آئے گا. کیا اس کی کیفیت ہوگی ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ خسرو جیسا کوئی مرید صادقی جان سکتا ہے کہ طلب شیخ میں کس قدر وہ بے چین رہتے ہیں. اس بے چینی کے حال کو جب رسول اللہ نے مشاہدہ فرمایا خسرو کسے تلاش کرتے ہو؟ عرض ہوا حضور میرے شیخ کو تلاش کرتا ہوں. فرمایا جاؤ آخری منزل، آخری منزل اس سے اوپر ہے، پہنچ جاؤ وہاں تلاش کر لو شاید کہ پا جاؤ. سبحان. اب آخری مجلس میں پہنچتے ہیں. پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسادے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. جب پروانہ شمع پر فدا ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کیفیت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دیکھنے والے کی نظر سے اس کی خوبی کو جانا جاتا ہے، اس کے کمال کو پرکھا جاتا ہے. انداز غزل کا ہے، راز نکتہ تصوف کا بیان کیا. سبحان اللہ. کبھی کبھی غزل تصوف کے بیان کا ایک سہارا ہو جاتی ہے تو غزل کی شان ہو جاتی ہے، ورنہ تو غزل ایسے ہی غزل ہے، کوئی حیثیت نہیں. مگر جب اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو نسبت سے اس چیز کا امتیاز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آخری مجلس میں 7ویں مجلس میں پہنچے، تلاش کر رہے ہیں شیخ کو نہیں پا رہے. آخر کار بارگاہ رسالت میں قرب میں پہنچ گئے. مگر آپ یہاں دیکھیں کیسے آسانی کے ساتھ منزلوں کو طے کروایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کیسے آسانی کے ساتھ منزلوں کو طے کروایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ شیخ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی کو خبر ہوتی ہے کہ کون منزل طے کروا رہا ہے اور کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے مگر منزلیں طے ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ.
خبر دے کر کے طے کروانا تو کمال ہے، مگر طے کرانے کے بعد بتا دینا کہ میں تمہیں کمال کو پہنچانے والا ہوں، یہ اور کمال کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تلاش کرتا رہا، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گیا تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسرو کسے تلاش کرتے ہو؟ اب حال یہ ہے کہ فرماتے رقیباں گوش بر آواز، رقیباں گوش بر آواز، گوشت مطلب یہ کھانے والا گوشت نہیں، کان، رقیباں گوش بر آواز، او در ناس وہ من ترساں، میں ڈر رہا تھا، مجھ سے تعرض کرنے والے میری آواز پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، یعنی مجھے یہاں پر ہم یہ کہیں تو بہتر ہوگا کہ مجھ کو توجہ دلانے والے، شیخ کے کمال کا علم و ادراک حاصل کرنے کی توجہ دلانے والے، یعنی وہ بزرگ جو سینے پر ہاتھ رکھ کے مجلس در مجلس پہنچا رہے ہیں، اور ان کے پہنچانے کے پیچھے کمال کس کا ہے؟ وقت کے قطب کا کمال ہے، قطبیت کبریٰ حضرت محبوب الہی کا کمال بتایا جا رہا ہے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کمال ہے وہ تمہاری مجلس مجلس اول ہے، اور میری مجلس وہ مجلس نہایی ہے جہاں مجھے با کمال بنا کر کے کمال کی نشست پر جلوہ فرمانے کا موقع عطا فرمایا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے یہاں پر رقیباں گوش بر آواز، او در ناز، وہ تو ناز میں ہے، وہ تو بڑے اونچے مقام ہے، وہ من ترساں میں تو ڈرا سہما، اب تو ساری منزلیں ختم ہو چکی، آخری منزل ہے، یہاں بھی نہ پاؤں تو کیا کروں؟ کیا میرا شیخ ایسا بے کمال ہے کہ میں نے جس کا دامن پکڑا؟ نہ، دل تو اسے مان نہیں سکتا، میں ڈرا ہوا، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کے من بودا، کچھ بولنا 6 منزلوں میں بولتے آ رہے ہیں، 6 منزلوں میں بولتے آ رہے ہیں، اب یہاں بیان کرتے ہیں کہ بات کرنا کتنا مشکل تھا جس محفل میں مجھے موقع خدا نے بخشا تھا، بات کرنا بہت مشکل تھا جہاں میں رات میں گزرا تھا، یعنی وہ محفل جہاں میں رہا، یعنی کمال کی محفل، وہ جہاں انعام و اکرام عطا ہوتا ہے اسے رنگ تغزل میں شب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کے حصے میں گزر ہوا، نہیں، وہاں پر تعارف کا جو انداز ہے انہوں نے غزلیہ انداز کو اپنایا ہے، مگر اسرار اور رموز کو انہوں نے تصوف کے عارفانہ بیان وہاں فرمایا ہے۔ یہ حضرت خسرو علیہ رحمت و رضوان کا ایک جدا گانا انداز ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس میں کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ظاہری کمال کے ساتھ باطنی حال اور کمال و انعام و اکرام کا وہاں پر بیان فرماتے نظر آ رہے ہیں، اور سہارا وہی کمال کو لے رہے ہیں جو ظاہر میں خدا نے انہیں زبان کے طور پر، فکر و خیال کے طور پر، ایک اعلیٰ طور پر عطا فرمایا تھا، رنگ تغزل جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اس رنگ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اب آخر کار بولنے کی سکت ختم ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حیران ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے شیخ کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب جو ان کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف نظر کر کے کہتے ہیں ذرا اپنے چہرے سے پردہ تو اٹھا دو، ذرا اپنے چہرے سے پردہ تو اٹھا دو تاکہ نظارہ کر لیا جائے۔ پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بود۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو میں نے دیکھا کہ ان کا جب پردہ چہرے سے اٹھا تو میرے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اور دوسری طرف جو بیٹھے ہیں آپ کے سیدھی جانب ان کی طرف رخ کر کے فرماتے کبھی تو آپ بھی اپنا پردہ اٹھا کے جلوہ دکھا دے۔ جب ادھر سے پردہ اٹھتا ہے تو وہ شکل نورانی نظر آتی ہے جسے قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محبوب یزدانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں کہا جاتا ہے۔ نعرے